السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ آج میں آپ تمام بچوں کو ماں کی محبت کے سلسلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کہانی، ایک سٹوری سنا رہا ہوں۔ آج ہم سبق نہیں پڑھتے ہیں۔ اس پورے ہفتے کے اندر جتنا بھی سبق ہوا ان تمام سبق کو آپ ریویژن کے اندر یاد کریں گے۔ منڈے سے لے کر فرائیڈے تک جتنا بھی سبق ہوا ان تمام سبق کا آپ ریویژن کریں گے۔ دیکھو، اب دھیان کے ساتھ سنیں۔ ماں کی محبت، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پکے دوست تھے، اور یہ سب سے پہلے ایمان انہوں نے ہی قبول کیا۔ مردوں کے اندر سب سے پہلے جو ایمان قبول کرنے والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے حضرت عائشہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عقل مند تھی، بہت ذہین تھی، بہت ہوشیار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی ذہانت دی تھی۔ پریشانیوں میں صبر کرنا آپ کی عادت تھی۔ پریشانیوں میں صبر کرنا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ، ان کی عادت تھی۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا آپ کی پہچان تھی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے اور اسی سے آپ پہچانی جاتی تھی۔ اور گھریلو زندگی میں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور گھر کے اندر گھریلو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے آپ ان کو اچھی طرح جانتی تھی، ایک ایک بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاتی تھی، اور دین کے بہت سے ایسے مسائل سے آپ واقف تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی ان کا علم نہ ہوتا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ تو دین کے بارے، مسائل کے بارے میں بھی آپ کو بہت زیادہ علم تھا۔ صحابہ آپ سے مسائل پوچھتے تھے، اور ان سب کے علاوہ آپ غریبوں کی بھی بہت مدد کرتی تھی اور ان کی خوب خاطرداری کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ کے دروازے پر ایک مانگنے والی آئی۔ کون آئی؟ حضرت عائشہ کے دروازے پر ایک مانگنے والی آئی، اور دو ننھے منھے بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس مانگنے والی کے ساتھ کون تھے؟ دو بچے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ کے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں۔ کتنی کھجوریں تھی حضرت عائشہ کے گھر میں؟ صرف 3 کھجوریں تھی، اور دوسرا کوئی کھانا نہیں تھا۔ تو آپ نے وہ کھجوریں ان کو دلوا دی۔ اس عورت نے ایک ایک کھجور ان بچوں کو دی اور ایک کھجور خود اپنے منہ میں ڈال لی۔ دونوں بچے اپنا حصہ کھا کر اپنی ماں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بچے ہوتے ہیں تو اپنے حصے کی کھجور تو کھا گئے، لیکن امی کے منہ کے اندر جو کھجور تھی وہ بھی ان کو کھانی تھی، تو ان کی طرف للچائی نظر سے بچے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ بہت بھوکے ہوں، ابھی ان کو بھوک تھی۔ ایک کھجور میں کیا پیٹ بھر سکتا ہے؟ بچے تھے، بہت زیادہ بھوکے تھے، بیچاری مانگنے والے غریب تھی، اس نے بھی نہیں کھایا تھا، اور ایک کھجور سے ان کا کیا کام چلتا؟
جب ماں نے بچوں کی بھوک کی یہ حالت دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے وہ کھجور بھی خود کھانا پسند نہیں کیا جو وہ منہ میں ڈال چکی تھی، چنانچہ اس نے فوراً اپنے منہ سے کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر آدھی آدھی کھجور دونوں بچوں میں بانٹ دی۔ یہ ہوتی ہے ماں کی ممتا کہ ماں خود تو کھاتی نہیں ہے لیکن اپنے بچوں کو پہلے کھانا دیتی ہے۔ جب تک بچے نہیں کھاتے وہاں تک ماں بھی نہیں کھاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ماں کی محبت اور اس کی ممتا کا یہ منظر دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہیں گیا۔ وہ مانگنے والی خود بھوکی تھی، اس کے پاس کھانا نہیں تھا، وہ مانگنے کے لیے نکلی تھی، اس کے باوجود ماں کی ممتا دیکھو کہ اپنے حصے کی کھجور بھی اس نے منہ میں ڈال لی تھی، اس کے باوجود نکال کر 2 ٹکڑے کی اپنے بچوں کو دے دی۔ تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتے دیکھا تو پوچھا یہ عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ نے کہا ایک ماں اور اس کی شفقت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو بیٹی دی، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی بیٹی دی پھر وہ اس کی اچھی تربیت کرے تو یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دی ہے تو اس کی ہمیں صحیح تربیت کرنی چاہیے، اس کی صحیح اسلامی اعتبار سے اس کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ تو بچوں یہ ہے ماں کی محبت اور اسے کہتے ہیں ماں کی ممتا۔ سچ پوچھو تو ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ماں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم ماں کو برا بھلا کہتے ہیں اور کبھی کبھار تو ہم اس کو مارتے بھی ہیں۔ تو ذرا سوچو کس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا اور ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ ہم جب چھوٹے تھے، جب ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، ہم اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، اس وقت ہماری امی نے ہمیں کھلایا، ہمیں بڑا کیا۔ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت بھی ماں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، ہم رات کو روتے چلاتے اور ہمیں دودھ پلاتی۔ کیسی ہی نیند میں ہمیں کوئی نیند سے جگا دے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ہم نیند سے اٹھنا ہم پسند نہیں کرتے، لیکن ہماری ماں کہ ہم جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہم جیسے ہی بھوک کے مارے روتے تھے تو فوراً وہ اڑ جاتی تھی اور پہلے ہمیں کھلاتی تھی، ہمیں پہلے دودھ پلاتی اور اس کے بعد وہ سوتی تھی، اپنی نیند کو خراب کرتی تھی اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں؟ اس لیے دیکھو ماں باپ کی خدمت کرو پیارے بچوں، اور ان کو ہمیشہ خوش رکھو، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر ماں باپ راضی تو خدا راضی، رضا الربی فی رضا الوالدی، ہے نا، کہ اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض رہیں گے۔ تو وہ جو کام کرنے کو کہے تو اسے خوشی خوشی کر لیا کرو، کبھی منع مت کرو، کبھی انہیں اف تک مت کہو، کبھی ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو دوستو پیارے بچوں، آپ کو اسٹوری سے ایک سیکھ ملی، اس کے اوپر میں بھی عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔